اس لیے ڈونٹ گیٹ اٹیچ ٹو دس دنیا وچ از ٹیمپرری، جو ایک دن ختم ہونی ہے، جو ایک دن فنا ہو جائے گی، جو ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مکھی کا پر، اس کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی وقت نہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ اس لیے نہیں کہ یہاں خوشی نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہاں دل لگانا منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبا دے اور پھر سمندر سے جب باہر نکالے، اللہ خود کہتا ہے کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، جو ایک دن ختم ہو جانی ہے، جو یہ دھوکہ ایک دن آپ کو لگے گا۔ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم دن رات بھاگتے رہتے ہیں، یہ آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ اس زمین نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے رئیسوں کو اپنے اندر نگل لیا۔ کوئی بھی اس دنیا کی عیش و عشرت لے کر نہیں گئے۔ جس کے پاس جتنا بھی تھا، چاہے اولاد تھی، چاہے دولت تھی، چاہے کچھ بھی تھا، سب یہی چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سمندر کی طرح ہے، جتنا پیو گے اتنا پیاس بڑھے گی۔ اور اس دنیا کی زندگی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبا دے اور پھر سمندر سے جب باہر نکالے، پھر جتنا مقدار کا پانی اس کے انگلی پہ لگا ہوا ہو، یہ اس کی زندگی ہے، اور جو پورا سمندر جو بچا ہے وہ آخرت کی زندگی۔ دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم اس میں گم ہو جائیں، بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، ٹیسٹنگ گراؤنڈ، جہاں ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ ہم آخرت کے لیے کچھ کریں، آخرت کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اچھے اعمال اس دنیا میں کریں۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، لوگ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، سب فنش ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کدھر جاؤں میں خود کو بچانے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے my brothers and sisters, just think about it کہ جب اس دنیا کو، اس فانی دنیا کو بنانے والا خود، اللہ خود کہتا ہے کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، جو ایک دن ختم ہو جانی ہے، جو یہ دھوکہ ایک دن آپ کو لگے گا۔ جب اللہ خود فرماتا ہے تو تم کس گمان میں ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ مال آ جائے تو سکون مل جائے گا، مقام مل جائے تو دل بھر جائے گا، اور لوگوں کی تعریف مل جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنا اس دنیا کے قریب جاتا ہے، دل اتنا ہی خالی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا وعدے بہت کرتی ہے، لیکن وفا کسی کے ساتھ نہیں کرتی۔ آج اس دنیا میں جو چیز تمہیں مسکرا رہی ہے، کل وہی چیز تمہیں رلا دے گی۔ آج جو لوگ تمہارے ساتھ اس دنیا میں، کل وہی لوگ تمہیں بھول جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ اس لیے نہیں کہ یہاں خوشی نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہاں دل لگانا منع ہے۔ جو دل اس دنیا میں لگ گیا، وہ دل اللہ کی قرب سے خالی ہو گیا، اللہ کی محبت سے خالی رہ گیا۔ اس دل میں اللہ کی ساری محبت ختم ہو جانی ہے، ختم ہو جاتی ہے جو اس دنیا کے ساتھ دل لگتا ہے۔ ہم اس دنیا کو محبت کرتے ہیں، اس دنیا کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں، اور اس دنیا کی وقت تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مکھی کا پر، اس کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی وقت نہیں۔ یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں بلکہ گزارنے کی ہے، مگر ہم نے اس راستے کو ہی منزل بنا لیا ہے۔
ہم نے وقتی چیزوں کو دائمی سمجھ لیا اور دائمی زندگی کو وقتی سمجھ کر بلا دیا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا ایک سانپ کی طرح ہے، اوپر سے نرم اور اندر سے زہر سے بھرا ہوا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا ہمیں آزمانے کے لیے دی گئی ہے، ہمیں بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ یہاں کامیابی یہ نہیں کہ تم سب کچھ حاصل کر لو، بلکہ یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کو نہ بھولو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہاں سب کچھ فانی ہے، رشتے، صحت، طاقت، جوانی، سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈونٹ گیٹ اٹیچ ٹو دس دنیا وچ از ٹیمپرری، جو ایک دن ختم ہونی ہے، جو ایک دن فنا ہو جائے گی، جو ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گی، جو ہمیں اتنا مشغول کر دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی روح کی بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا، دل تھک جاتا ہے، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی ہم اسی دنیا سے سکون مانگتے ہیں جو خود بے سکون ہے۔ اس لیے اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں، کیونکہ جو دل دنیا میں بس جاتا ہے وہ آخرت میں بالکل اکیلا رہ جائے گا۔